أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون کہہ دو کہ تم اپنا مال چاہے خوشی چندے میں دو یا بد دلی سے، وہ تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم ایسے لوگ ہو جو مسلسل نافرمانی کرتے ہو، اور ان کے چندے قبول کیے جانے میں رکاوٹ کی کوئی اور وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا ہے، اور یہ نماز میں آتے ہیں تو مساتے ہوئے آتے ہیں، اور کسی نیکی میں خرچ کرتے ہیں تو برا مانتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ تمہیں ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جان بھی کفر ہی کی حالت میں نکلے۔ رمضان المبارک کے بابرکت اور باعظمت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، مختلف شکلوں میں تعاون کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان آیات میں جو آیات تلاوت کی گئیں، ان میں منافقین کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ قل انفقوا طوعا او کرہا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے منافقو، اگر تم خوشی سے خرچ کرو یا بددلی سے خرچ کرو، لن یتقبل منکم، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو مال تم دے رہے ہو وہ مال تمہارا خرچ کرنا اللہ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ نہیں ہے۔ انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم ایسے لوگ ہو جو مسلسل نافرمانی کرتے جا رہے ہو۔ اس آیت کا نزول ہوا تھا منافقین کے بارے میں۔ جد ابن قیس نامی ایک منافق تھا، جب غزوہ تبوک میں نکلنے لگے تو اس وقت ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ایک طرف یہ اس غزوے میں جانا نہیں چاہتے تھے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نظروں میں گرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ تو انہوں نے ایسی شکلیں اختیار کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا نفاق ظاہر نہ ہو، ہمارا منافق ہونا یہ معلوم نہ ہو، اور بات کسی طریقے سے ٹل جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور مال پیش کرنے لگے کہ کسی طریقے سے آپ ہمارا مال قبول کر لیں، ہم جسمانی اعتبار سے نہیں جا سکتے ہیں۔ عبادات کی مختلف شکلیں ہیں، بعض عبادات صرف مالی ہیں، بعض عبادات بدنی ہیں، اور بعض ایسی عبادتیں ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ اصل مین جو چیز ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ ایمان ہے تو ایمان کے بعد انسان کی مالی اور بدنی دونوں عبادتیں قابل قبول ہیں۔
اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نہ مال والی نعمت قابل قبول ہے اور نہ بدن والی نعمت عبادت قابل قبول ہے۔ تو اب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے مال کو پیش کیا کہ کسی طریقے سے ہم اپنی جان بھی بچا سکیں، غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر کے، اور نفاق کا جو لیبل ہمارے اوپر لگنے والا ہے اس سے بھی بچ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مال خوشی خوشی سے خرچ کرو یا ناگواری سے خرچ کرو، تمہارا خرچ کرنا قابل قبول نہیں ہے۔ انکم کنتم قوما فاسقین، تم ایسے لوگ ہو جو مسلسل نافرمانی کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مال اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا اللہ کے راستے میں صرف کرنا اور خرچ کرنا یہ خوش دلی سے ہونا چاہیے، تنگ دلی سے نہیں۔ اگر خوش دلی سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو یہ مومن ہونے کی نشانی ہے، اور اگر تنگ دلی سے خرچ کیا تو یہ منافق ہونے کی علامت ہے۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، کہ ان لوگوں کا مال جو اللہ نے قبول نہیں کیا، اللہ کے راستے میں ان کا خرچ کرنا اللہ نے قبول نہیں کیا، اس قبول نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرنا، کفر کرنا، یہ اس بات کا سبب بنا کہ ان کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کے باوجود بھی قبول نہیں کیا۔ اور دوسری صفت کیا بیان کی منافقین کی؟ کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ نماز میں آتے ہیں سستاتے ہوئے، خوش دلی سے نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، یا تو عادت کے طور پر یا صرف ریاکاری کے لیے یا لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے۔ اگر یہی چیز ہے تو پھر ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ منافقین کی نماز ہے کہ جس میں مجبوری کے بارے آ رہا ہے آدمی، ایسا بوجھ لدا ہوا ہے کہ جس سے گویا کہ اس کی کمر جھکی جا رہی ہے۔ نماز میں آنے کے لیے حشاش اور بشاش ہونا چاہیے، آدمی خوش دل ہونا چاہیے، اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں جس عبادت کے لیے جا رہا ہوں یہ کسی قسم کی ایسے رسم نہیں ہے، فارمیلٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت میں جب تک رہا جائے گا، یعنی مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے، تب تک اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازا جاتا رہتا ہے۔ اگر یہ احساس ہوگا تو فائدہ ہوگا۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں مگر تنگ دلی کے ساتھ، گھٹتے گھٹتے۔ اگر یہ چیزیں ہیں ذہن میں تو پھر اللہ حفاظت فرمائے، نفاق ہے دل میں، اللہ ہم سب کی نفاق سے حفاظت فرمائے۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام، ان منافقین کا مالدار ہونا اور ان کا صاحب اولاد ہونا یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ غیر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال کیوں دیا ہے؟ کیا نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں؟ تو مال اور اولاد کی کثرت یہ اللہ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہونے کا معیار نہیں ہے، یہ کوئی علامت نہیں ہے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، ان لوگوں کا مال آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، وَلَا أَوْلَادُهُمْ،
اور ان کی اولاد بھی آپ کو تعجب میں نہ ڈالے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو دنیاوی زندگی میں عذاب میں مبتلا کر دے. مال اور اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے. مال کے ذریعے سے اس لیے عذاب کہ نہ انسان کو کھانے کی فکر, نہ انسان کو پہننے کی فکر. گرمی اور سردی دونوں موسم برابر ہوتے ہیں. انسان ایک دھن کے اندر لگا رہتا ہے کہ کس طریقے سے میرے مال میں اضافہ ہو. وقت پر جب کھانا نصیب نہیں ہوا, وقت پر جب سونا نصیب نہیں ہوا, تو پھر یہ نعمت نہیں بلکہ ایک قسم کا وبال ہے, ایک قسم کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ مال اور اولاد دے کر کبھی کبھی عذاب میں بھی مبتلا کرتے ہیں. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. یہ ان لوگوں کے اور ان کی جان بھی کفر ہی کی حالت میں نکلے گی. یعنی جیسے دنیا میں یہ چیز ان کے لیے وبال جان ہے, ایسے جب ان کی جان نکلے گی تب بھی یہ ان کے لیے عذاب ہی ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مال دیا ہوا ہے, عطا کرتا ہے, اس مال کا شکرانہ یہ ہے, اس کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں انسان بشاشت کے ساتھ, خوشی کے ساتھ اور دل کی رغبت کے ساتھ خرچ کرے, تاکہ ایمان والوں کی صفات کے ساتھ متصف ہو کر عند اللہ درجہ پائے, مقام پائے. اور اگر تنگدلی سے خرچ کیا گیا اور کڑتے کڑتے خرچ کیا گیا, دل کے اندر تنگی محسوس کی گئی, تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.